خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، روزانہ ہر شہری ایک تسبیح پڑھے، ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ خود ایک مستقل ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، یہ خود ایک مستقل انداز توسل ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ میں ظہور آدم نوری ہوا۔ بھائی آدم خاکی کی ترکیب تو خوب آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں ظہور آدم نوری ہوا، یہ اسی فقیر کا شعر ہے کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو۔ تو جب حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین ابو السبطین ابو الریحانتین ابو الحسنین ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ کی ولادت بسعادت ہوئی خانہ کعبہ میں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس حقیقت کا اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، تو اس فقیر نے ان کی کتاب پہ تبصرے لکھ کر تنبیہ کی کہ آپ کی کتاب میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ اسے، یہ برسوں پہلے کا چھپا ہوا مضمون ہے، میرا چھپا ہوا مقالہ ہے کہ کئی مصنفوں کی کتابوں میں انہوں نے کتاب بظاہر خوش دلی سے لکھی، حضرت امیر علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی، حضرت امیر کے فضائل میں کتاب لکھی، مگر اب یہ چوک ہو گئی ان سے کسی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی ہو کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت کا ذکر نہیں کیا، یا ولادت کا ذکر کیا تو اس میں دیوار کے شق ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے باقاعدہ مقالہ لکھ کر تنبیہ کی، توجہ دلائی، چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اسے چھپانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر اس مصنف کے قلم سے خندۂ جدار کعبہ کا بھی تذکرہ ہو جاتا تو پھر اس کتاب کی شان دو بالا ہو جاتی۔ بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی، سب آپ حضرات کے سنے ہوئے فضائل ہیں، لیکن یہ علی کے فضائل ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ سورج روزانہ نکلتا ہے، کبھی فرسودہ معلوم ہوتا ہے؟ جو اہل ذوق ہیں، اہل نظر ہیں، شعراء ادباء یا جو بھی آرٹسٹ ہیں، مزاج رکھتے ہیں یا آرٹسٹ نہیں بھی ہیں لیکن جمالیات فطرت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ صبح کی سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ کبھی صبح کی تابانی سے اکتاہٹ ہوئی؟ ہر روز سورج نکلتا ہے، مگر وہ وہی سورج نہیں ہوتا، نئی تابانی کے ساتھ نکلتا ہے۔ کبھی سورج کی کرنوں سے، سورج کی تابانی سے، سورج کی تابش سے، سورج کی روشنی سے انسان کی نگاہیں اکتا نہیں سکتی۔ یہ تو وہ سورج ہے کہ جس پر خاک قدم مصطفیٰ پڑ گئی تو روشن ہو گیا۔ تو جب خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جان مصطفیٰ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں، کتنی مرتبہ بیان ہو جائیں، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں، کروڑوں مرتبہ بیان ہو، لیکن اگر مومن ہے سامنے، سننے والا مومن ہے تو اس کی سماعتیں، اس کا قلب ہمیشہ بالیدہ سے بالیدہ تر ہوتا ہے، ہر مرتبہ نئی لذت کا احساس ہوتا ہے، ہر مرتبہ نئی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے، تیسرے روز 3 دنوں تک میزبانی ہوتی رہی خانہ خدا میں، اور جب باہر تشریف لائے تو استقبال کے لیے گھر سے خدا کے نکلے تھے تو رسول خدا نے استقبال کیا۔ دیکھیے تو ذرا، وہ جو نیا لفظ استعمال کر لوں، ایک کچھ پروٹوکول بھی تو ہوتا ہے، کس کے گھر سے آنے والا آ رہا ہے، کس کے گھر میں آنے والا آ رہا ہے۔ خدا کے گھر میں آئے تھے تو استقبال بھی رسول خدا نے کیا۔ بھئی حضرت ابو طالب سامنے آ سکتے تھے، اور اگر خود حضرت ابو طالب سامنے آتے، استقبال کرتے، سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں لیتے تو بھی فضیلت میں چندہ کمی نہ ہوتی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو جو لوگ جو سمجھتے ہوں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ولی اللہ تھے۔ جوانان عزیز، یاد رکھیے گا یہ جملہ، اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میں نے ایسے ذاکروں کو دیکھا ہے جو منبر پر 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے صرف ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں، اور میرا ایک جملہ ہے 40 برس پہلے لکھنؤ میں کہا تھا، امام بارگاہ غفران مآب میں، سرکار صفوت العلماء جناب مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، مجلس عظیم، اور مرحوم مغفور حکیم الامت جناب مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، اور انہی کے حکم پر میں گیا تھا مجلس پڑھنے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ممبر پہ بٹھایا تھا اس روز، خود مولانا کلب صادق صاحب قبلہ نے۔ اور ممبر پہ جانے کے بعد میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ ایمان ابو طالب کو ممبر پر، ایمان ابو طالب کو ممبر پر زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ مانتا ہو۔ یہ کوئی وقتی خطیبانہ جملہ نہیں تھا،
اب ظاہر ہے وہ بہت سے ذاکرین مجھ سے اس وقت ناراض ہو گئے جن کا سرمایہ یہی تھا کہ وہ ایمان ثابت کرتے تھے. یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. وہ ذاکرین ناخوش ہو گئے جن کی پوری زندگی کا سرمایہ یہ تھا کہ وہ ایمان ابو طالب ثابت کریں, یہ ثابت کریں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے, ابو طالب ایمان لائے تھے, ابو طالب ایمان لائے تھے. ہاں, ابو طالب کے گھر میں ایمان نازل ہوا تھا. ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں, جن کے صحن خانہ میں, جن کے بیت الشرف میں, جن کے بیت العصمت میں کل ایمان کا نزول ہوا تھا. اور ابو طالب وہ صاحب ولایت تھے جن کے زیر ولایت مقام ختم نبوت نے پرورش پائی تھی, جن کے زیر ولایت سید الاولیاء, آدم الاولیاء, آدم نوری, جان مصطفیٰ, امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پرورش پائی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دشمن نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا, آپ اسی کے پیچھے لگ گئے. دشمن نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے, اس لیے کافر مر گئے ہماری نگاہ میں, اور اب پوری ہماری طاقت لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے پہ کہ نہیں, کافر نہیں مرے تھے, مومن تھے. کافر نہیں مرے تھے, مومن تھے. کافر نہیں مرے تھے. کتنی صلاحیتیں, کتنا وقت, کتنی عمر, کتنی خطابتیں, کتنی قوتیں صرف ہو گئیں اس ایک نان ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے. ابو طالب ایمان لائے بغیر چلے گئے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو. ہمارا یقین ہے, ہمارا اعتماد ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارے لیے حقیقت ہے کہ آدم تا خاتم تمام انبیاء, تمام آبائے انبیاء اور امہات انبیاء صاحب ایمان تھے. پیغمبر کا نور, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور, وہ بھی معمولی مومنین نہیں تھے. قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے رسول آپ کا نور تو سجدہ گزاروں کی پشتوں سے گزرتا رہا. یعنی ایسے کمزور مومن نہیں تھے جنہیں اپنے ایمان کو جتانا پڑے. وہ مومن تھے جو اپنے عہد میں ہر ایک ان میں سے پرچم دار توحید تھا, محسنین تھے, ساجدین تھے, اولیاء اللہ تھے, مومنین کے لیے ایمان کی سوغات وہاں سے لانے والے تھے, نہ کہ سابقہ کفر کا تھا اور بعد میں ایمان لانے والے تھے. تو اگر حضرت ابو طالب بھی بڑھ کے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیتے تو بھی فضیلت میں کوئی کمی نہ تھی, لیکن پروٹوکول میں کمی ہو جاتی ہے. خانہ خدا سے آ رہے ہیں تو رسول خدا سامنے کھڑے ہوئے, اپنے ہاتھوں کو رحل بنا دیا, قرآن ناطق کو ہاتھوں پہ لیا. تو جناب امیر المومنین نے, جنہوں نے اب تک آنکھ بند کی ہوئی تھی, آنکھیں کھولیں, اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں تبسم فرمایا. تو حضور نے بھی تبسم فرمایا اور کہا اے علی, تم نے اپنی نگاہ کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے, میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص, میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اور اس کے بعد پھر ادھر, اسے کہتے ہیں ارادہ کن فیکونی, ادھر کہا میں نے شہر علم نے کہا نا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اب دیکھیے کس طرح القاء نسبت ہوتی ہے. فوراً فرمایا یا رسول اللہ, کیا میں صحف انبیاء کی تلاوت کروں, صحیفہ آدم پڑھوں, صحیفہ نوح پڑھوں, صحیفہ ابراہیم پڑھوں, کیا میں توریت موسیٰ پڑھوں, کیا میں انجیل عیسیٰ پڑھوں؟ اور اس کے بعد ہمارے یہاں یہ روایت ہے, درست ہے, میرا یقین ہے, جس کا جی چاہے مجھے غالی کہے اور جس کا جی چاہے مجھے دیوانہ کہے, مگر صورتحال یہ ہے کہ حقیقتاً میرا یقین ہے اس پر کہ آپ نے دست مبارک مصطفیٰ پہ قرآن سنایا, لیکن جہاں سے سنانا شروع کیا وہ سورہ مبارک مؤمنون تھا. عظیم الشان محدث, عظیم الشان فقیہ, عظیم الشان رجالی, جو مراجع حدیث اور رجال میں سے گزرے ہیں, علامہ ابن شہر آشوب, انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں یہ حدیث لکھی ہے. اور ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر محدثین نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک مصطفیٰ پر سورہ مؤمنون کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, مومنین فلاح پا گئے. اور جیسے ہی حضرت نے فرمایا قد افلح المؤمنون, مومنون فلاح پا گئے, حضور نے فرمایا بیکا یا علی, تیرے واسطے سے فلاح پانے والے ہیں, صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. تو یہ ہے, میں نے اس لیے صرف ریفرنس اتنا طویل دیا ہے کہ یہ آیت جو میں نے آج پڑھی ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے. اور آیت بھی کیا عظیم الشان ہے. ویسے میں اکثر عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے. کلام کس کا ہے؟ قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے, مگر بعض آیتوں کو بعض آیتوں پہ فضیلت ہے. ویسے ہی جیسے بعض سوروں کو بعض سوروں پہ فضیلت ہے, اور بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ہے. اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو اپنی جامعیت میں بے نظیر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے, فرمایا ہے کہ یہ جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. یہ جوامع کلم کیا ہیں؟ جوامع کلم سے مراد ہیں وہ جملے, وہ کلمات جس میں معانی سموئے ہوئے ہیں, جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے الفاظ کے کوزوں میں
معانی کا کوثر سمو کر عطا کیا گیا ہے. بے پناہ معانی ہیں جو ان الفاظ میں ہیں، اور اس کے ابعاد کا، تمام جہات و جوانب کا احاطہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا. میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر چند نکات. اب وقت ظاہر ہے کہ کافی گزر چکا ہے، تو جس قدر دامن وقت میں گنجائش ہے عرض کروں گا. ارشاد الہی عجب مقام سے ذرا توجہ رکھیے گا. آپ عربی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے. خدا اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. میں اردو میں اشارے کروں گا، معنی آپ کے دلوں پہ نازل ہوں گے. دیکھیں ارشاد الہی ہے، اب وہ معنی نازل ہوں گے اور میں اشارہ کروں گا، پھر اس کی بھی وضاحت کر دوں تھوڑی سی. حالانکہ کئی بار کر چکا ہوں، کئی مرتبہ، شاید اس سفر میں بھی ایک آدھ بار کہا ہے میں نے. یہ جو ٹیچرز آپ کو اسکولوں میں بتا دیتے ہیں نا، بچوں کو یاد رہے کہ بیٹا اس لفظ کی میننگ جو ہے جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا. ڈکشنری میں میننگ ہوتے ہی نہیں ہے. تعجب تو نہیں ہوا ہیں؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے. اب آج کل میں بہت عجیب باتیں کر رہا ہوں، لیکن بچوں یاد رکھنا یہ عجیب باتیں کام آئیں گی. یہ جو ڈکشنریز ہوتی ہیں نا، یہ ڈکشنری کی ایک عجیب و غریب ڈیفینیشن ہے میرے پاس. میں کہتا ہوں یہ ڈکشنریز یہ مردہ الفاظ کا مقبرہ ہوتی ہیں. یہ ڈکشنریاں موٹی موٹی زخیم یہ مردہ لفظوں کا مقبرہ ہیں. یہ تو کوئی زندہ شاعر، زندہ ادیب، زندہ خطیب ہوتا ہے جو وہاں سے کوئی لفظ اٹھاتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ ڈکشنریاں کیا ہیں؟ ڈکشنریاں مجھے یعنی اب رضویہ سوسائٹی میں مجلس ہو رہی ہے، اس سوسائٹی نے کتنے شعراء ادبا کو اپنی آغوش میں پالا ہے، تو یہاں یہ جملے یقیناً آپ حضرات کے کام کے ہیں اور یاد رہیں گے اور بچوں کو یاد رہیں گے. ڈکشنری میں مردہ لفظ ہیں. جب یہ لفظ وہاں سے اٹھا کے کوئی زندہ شاعر، قادر الکلام، کوئی زندہ ادیب، کوئی زندہ خطیب، کوئی زندہ فنکار اس لفظ میں روح ڈال دیتا ہے تو وہ لفظ زندہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے. دیکھیے آپ مجھے بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہنے والے ہیں؟ یہ کوئی چیستہ ہے، کوئی پہلی ہے؟ فرض کی جب یہ مثال دے چکا ہوں، لیکن یہ مثال ایسی ہے جو دل میں بیٹھ جائے گی، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ. ایک لفظ ہے مثلا عربی کا، مجھے اگر عربی نہیں آتی تو ایک لفظ سامنے کوئی آ گیا، ماں، میم الف حمزہ ماں. اب میں ڈھونڈوں گا ماں. لوگ کہیں گے عربی اردو ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے. ڈکشنری میں ایک طرف لکھا ہوگا ماں، دوسری طرف لکھا ہوگا پانی. پے الف نون یہ پانی. یہ ماں میم الف حمزہ یہ بھی لفظ ہے، پے الف نون یہ پانی یہ بھی لفظ ہے. تو ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی نہیں ملتے. اچھا دیکھیے بس واہ واہ کر کے بھلا نہ دیجیے گا، اسے یاد کیجیے، یاد رکھیے، رجسٹر کیجیے یہاں کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے. معانی جہان معانی میں ہوتے ہیں. جہان لفظ الگ ہے، جہان معنی الگ. یعنی کیا؟ ابھی بے الف نون یہ پانی یہ اردو کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو، اردو ہی آتی ہو، اس کے سامنے لفظ پانی استعمال کیا جائے اور وہ عربی میں ڈھونڈنا چاہے اس کے معنی، تو اردو عربی ڈکشنری دیکھے گا. تو اب پہلے کالم میں لکھا ہوگا پانی اور دوسرے کالم میں لکھا ہوگا ماں. یہ جو پہلے معنی تھا وہ اب لفظ بن گیا. واضح ہوئی بات. اس کے معنی کیا ہے کہ دونوں لفظ ہیں، دونوں لفظ ہیں. لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے ڈکشنری میں. یہ لفظ معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ لفظ معنی کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے. معنی تو جہان معنی میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ جہان لفظ میں. اگر واقعی پانی موجود ہو ڈکشنری میں تو ڈکشنری موجود نہیں ہوگی، کاغذ تو گھل کے رہ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثال ذہن نشین ہو گئی. اچھا دوسری مثال لے لیجئے. یہ سب صرف آپ کا وقت خوش وقتی میں گزارنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن کا ایک ارتقائی سفر ہے. یہ بچوں کو ابھی سے یاد ہو جائے گا تو پھر یہ لفظ کے پیچھے نہیں معنی کے پیچھے جائیں گے، یہ جہان معنی کو ڈسکور کریں گے اور ان کا تجرد کا سفر طے ہوگا. میٹر سے ایبسٹریکٹ ورلڈ کی طرف سفر طے کریں گے آپ. دوسرا لفظ مثلا نار، نون الف رے، نار عربی کا لفظ ہے نون الف رے. اس کو کمپلیٹ کر دوں، وہ ماں اور پانی والی بحث. میم الف حمزہ یہ ماں لفظ ہے عربی کا. پانی پے الف نون یہ پانی یہ لفظ ہے اردو کا. اصل پانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ H2O، وہ سیال حقیقت، وہ جو سیال شکل میں بے رنگ حقیقت ہے، جو جگر کی پیاس بجھاتا ہے، جو کھیتوں کو سینچتا ہے، جو چمن کو سیراب کرتا ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ہے نا اصل معنی. اصل معنی وہ ہے، واضح ہے. عجاب اسی طرح نون الف رے یہ نار، یہ ایک لفظ ہے عربی کا. اس کے مقابلے میں ڈکشنری میں کیا لکھا ہوگا؟ آگ. الف مد اور گاف آگ، یہ لفظ ہے اردو کا، وہ لفظ ہے عربی کا. لکھنؤ والے پہلے کہا کرتے تھے یہ لفظ ہے عربی کی، یہ لفظ ہے اردو کی. لفظ کو مؤنث استعمال کرتے تھے اہل لکھنؤ. اب زیادہ تر لوگ غالباً
मुज़क्कर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर असल मानी डिक्शनरी में आ जाए तो फिर डिक्शनरी बाकी रहेगी, डिक्शनरी में आग आ जाए तो डिक्शनरी बाकी रहेगी, डिक्शनरी बाकी, कागज सब जल के राख हो जाएंगे। तो क्या मानी, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह। डिक्शनरी में लफ्ज के बदले लफ्ज मिलता है, मानी नहीं मिलते। हाँ, हम उस लफ्ज को जो मानी की तरफ इशारा करे उसको भी अज़राहे मजाज मानी कह देते हैं, ना कि अज़राहे हकीकत, असबाब हकीकत नहीं, असबाब मजाज। तीसरी बात, एक और मिसाल दे दूं आज। अरबी का कलेमा है रूह, रे वाओ है हाय होती, जिसे हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं बड़ी है या हलवे वाली है। ये रूह एक तरफ डिक्शनरी में लिखा होगा रूह और दूसरी तरफ लिखा होगा जान, जीम अलिफ नून जान। ये जान उर्दू या हिंदी का लफ्ज है और वो रूह अरबी का लफ्ज है, दोनों अल्फाज हैं। रूह डिक्शनरी में नहीं, रूह तो आपके जिस्म में है। वाज़ेह हो गई बात। अब वाज़ेह हो गई बात कि मानी डिक्शनरी में नहीं मिलते, लफ्ज के बदले लफ्ज मिलता है। अच्छा, जैसे मानी डिक्शनरी में नहीं मिलते वैसे ही हक़ाइक़ इल्म किताबों में और इबारतों में नहीं होते। हक़ाइक़ इल्म इबारतों में लफ्जों में नहीं होते। हक़ाइक़ इल्म तो उस आलिम व अलीम व खबीर के इशारे पर होते हैं। मैं इसने इसीलिए बस इसी जुमले तक पहुंचाने के लिए कहा था कि आप अरबी से वाकिफ हो या वाकिफ न हो, मैं उर्दू में इशारे करूंगा, मानी आपके दिल पे नाजिल होंगे अगर मशीयत रब हुई, अगर मशीयत इलाही हुई। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लुत्फ व करम पर मुनहसिर है कि वो किसके दिल पर मानी को नाजिल करता है, वो किसके दिल में नूर इल्म डालता है। सरकार रिसालत माब शहर इल्म हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल इल्म नूरुन यक़ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म तो एक नूर है, वो जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। तो इल्म हासिल करने के लिए किताबें भी पढ़नी चाहिए, उस्ताद के सामने ज़ानू अदब तय करना चाहिए, लिखना भी चाहिए, याद भी करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी चीज़ है इल्म हासिल करने के लिए, और कोई भी इल्म हो, चाहे वो दुनियावी उलूम हो, चाहे वो उखरवी उलूम हो, चाहे वो साइंसेज हो, कंटेम्प्रेरी साइंसेज, और चाहे वो रिलीजियस साइंसेज हो, कोई भी इल्म हो, इल्म में कमाल हासिल करने के लिए बस एक नुस्खा कीमिया है, खुदा से लौ लगाइए, खुदा से इल्म तलब कीजिए और खुदा वालों से वाबस्ता रहिए। हदीस में है, हदीस सहीह में, ऐसी सहीह उस सनद हदीस है कि जिसे हजरत के और अहले बैत के दुश्मन भी नकल करते हैं कि एक मर्तबा जो मोमिन सलावत पढ़ता है अल्लाह उस मोमिन पर 10 रहमतें नाजिल करता है। ये खुद एक मुस्तकिल जिक्र है, ये खुद एक मुस्तकिल वजीफा है, ये खुद एक मुस्तकिल अंदाज़े तवस्सुल है। सरकार रिसालत माब और अहले बैत से मुतवस्सिल होने का, उनसे तवस्सुल करके खुदा पे तवक्कुल करने का नुस्खा कीमिया है। इसलिए मैं आजकल बतौर खास और वैसे बतौर आम जो भी मुझसे मिलता है, मैं चाहता हूँ कि उसे पाबंद करूँ कि वो सलावात पढ़ने का पाबंद हो जाए। खुदा की कसम, कुरान की कसम, तमाम मलाइका समावात की कसम, अगर इस ममलिकत पाकिस्तान के तमाम शहरी सिर्फ दरूद पढ़ने के बाकायदा पाबंद हो जाएं तो इस मुल्क की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस फकीर की बात याद रखिएगा, अगर सब पाबंद हो जाएं, सब हर शहरी जो मनसबों पर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनसे लेकर और हर शहरी अगर हुजूर पर सलावात पढ़ने का पाबंद हो जाए कि रोजाना हर शहरी एक तस्बीह सलावात पढ़े, इस ममलिकत से हर नहुसत, हर मुसीबत, हर मुश्किल दूर हो जाए। पढ़ के तो देखें, करके तो देखें।